فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ والیوم 5۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 41 پر آ گئے ہیں، اور یہ لاسٹ پارٹ ہے جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس والیوم کے لاسٹ پارٹ میں خطبہ نمبر 150۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل ہم 150 خطبے تک پہنچیں گے اس والیوم میں، اور پیج ہے کتاب کا 565۔ آئیے خطبہ 150 پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ کے اس خطبے کا ایک حصہ ہے یہ کہ جس میں امام علیہ السلام نے آئندہ کے حوادث کی طرف اشارہ کیا ہے اور گمراہوں کے ایک گروہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آئیے خطبے کی سند جانتے ہیں۔ مصادر نہج البلاغہ میں اس خطبے کی جو واحد سند بیان ہوئی ہے وہ طبری کی کتاب المستر شین اور دال المسترشد ہے، جس میں اس خطبے کے آخر کے کچھ حصوں کو نقل کیا ہے، اور طبری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ سید رضی کے نقل کردہ خطبے سے زیادہ طولانی ہے، اور سید رضی نے اپنی روش کے مطابق فقط چند حصوں کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 337۔ اور اب آئیے خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ در حقیقت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ایسے گروہ کے متعلق گفتگو کی گئی ہے جس نے راہ راست کو ترک کر دیا اور وہ غلط راستے کی جانب لے جائے گئے۔ اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک ایسے رہنما کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جو ایک روشن چراغ کے ہمراہ فتنوں کے درمیان اترتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے دوش پر لیتا ہے۔ ایسا رہنما جو گتھیوں کو سلجھاتا ہے اور ملتوں کو آزادی دلاتا ہے، ایسا فرد جو مدتوں لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا اور کسی کی اس تک رسائی نہ ہوگی۔ اور یہاں پر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ دوسرے حصے میں 2 گروہوں کا ذکر چھیڑ رہے ہیں۔ ایک گروہ ضعیف الایمان لوگوں کا ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے گمراہی اور فتنوں میں غرقاب ہیں، اور دوسرا وہ گروہ جس کا ایمان راسخ ہے اور جو کفر، شرک اور دوسری برائیوں کے ساتھ برسر پیکار ہے اور جسے قرب الہی نصیب ہوا ہے۔ تیسرے حصے میں امام علیہ السلام نے ان افراد کی جانب اشارہ فرمایا ہے جو بعد وفات حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حالت جاہلیت کی طرف پلٹ گئے، ایمان سے رشتہ توڑ لیا، دوستان خدا سے کٹ گئے اور دشمنان خدا سے ملحق ہو گئے، اور ولایت کو اس کی بنیادوں سے اٹھا کر برائیوں کے گڑھ میں منتقل کر دیا۔ اور اب آئیے پہلا حصہ خطبے کا پڑھتے ہیں۔ عربی میں یہ پیراگراف کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آغاز ہوتا ہے وَأَخَذُوا یَمِینًا، اور اختتام ہے الحکمت بعد الصبوح، اور ترجمہ کہ وہ لوگ گمراہی کے راستوں پر لگ کر اور ہدایت کی راہوں کو چھوڑ کر دائیں بائیں راستوں پر ہو لیے ہیں۔ جو بات کل ہو کر رہنے والی ہے اور محل انتظار میں ہو، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور جسے کل اپنے ساتھ لیے آ رہا ہے اسے دور مت جانو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی چیز کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور جب اسے پا لیتے ہیں تو پھر یہ چاہنے لگتے ہیں کہ اسے نہ ہی پاتے تو اچھا تھا۔ آج آنے والے
کل کے اجالوں سے کتنا قریب ہے۔ اے میری قوم، یہی تو وعدہ کی ہوئی چیزوں کے آنے اور ان چیزوں کے قریب ہونے کا زمانہ ہے کہ جن سے ابھی تم آگاہ نہیں ہو۔ دیکھو، ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے جو ان فتنوں کا دور پائے گا وہ اس میں ہدایت کا چراغ لے کر بڑھے گا اور نیک لوگوں کی راہ و روش پر قدم اٹھائے گا تاکہ بندھی ہوئی گرہوں کو کھول دے اور بندوں کو آزاد کر دے اور حسب ضرورت جڑے ہوئے کو توڑے اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑے۔ وہ لوگوں کی آنکھوں نگاہوں سے پوشیدہ ہوگا، کھوج لگانے والے پہم نظریں جمانے کے باوجود اس کے نقش قدم کو نہ دیکھ سکیں گے۔ پھر اس وقت ایک قوم کو اس طرح تیز اور آمادہ کیا جائے گا کہ جس طرح لوہار تلوار کی دھار تیز کرتا ہے، قرآن سے ان کی آنکھوں میں جلا پیدا کی جائے گی اور اس کے مطالب ان کے کانوں میں پڑتے رہیں گے اور حکومت کے چھلکتے ہوئے ساگر انہیں صبح و شام پلائے جائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 567 پہ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے کہ اس کے طفیل سے ہر شے منظم ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، یہ خطبہ مجموعی طور پر آئندہ پیش آنے والے حوادث کی پیشن گوئی کر رہا ہے اور اس میں موجود قرائن اور تعبیرات اس بات کی بخوبی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ کلام حضرت حجت العصر علیہ السلام کے قیام سے پہلے اور اس کے بعد کے حوادث کی جانب اشارہ ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں، وہ لوگ گمراہی کے راستوں پر لگ کر اور ہدایت کی راہوں کو چھوڑ کر دائیں بائیں راستوں پر ہو لیے ہیں۔ اور پھر مزید مولا فرما رہے ہیں کہ جو بات ہو کر رہنے والی ہے اور محل انتظار میں ہو، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور جسے کل اپنے ساتھ لے آ رہا ہے اسے دور مت جانو۔ اس کے بعد عجلت نہ کرنے کی وجہ پیش کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی چیز کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور اسے پا لیتے ہیں تو پشیمان ہو جاتے ہیں اور پھر یہ چاہنے لگتے ہیں کہ اسے نہ ہی پاتے تو اچھا تھا۔ آ جانے والے کل کے اجالوں سے کتنا قریب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ کلام اس جانب اشارہ ہے کہ فتنوں اور فسادات کے بعد جن کامیابیوں کا وعدہ کیا گیا ہے، بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، کہ جن کے ذریعے پورے جہان میں عدل و انصاف کے نفاذ سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صراحت کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، ان کے سلسلے میں عجلت کا مظاہرہ نہ کرو، اس لیے کہ ہر چیز کا مخصوص وقت اور مخصوص شرائط ہوتے ہیں۔ جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں، وہ درخت سے توڑے ہوئے کچے پھل کی مانند ہے جس کے توڑنے پر انسان کو پشیمانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہی تو وعدے کی ہوئی چیزوں کے آنے اور ان چیزوں یعنی عدل و انصاف کی حکومت اور ظلم و فساد کے خاتمے کے قریب ہونے کا زمانہ ہے کہ جن سے ابھی تم آگاہ نہیں ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام زیادہ واضح تعبیر کے ساتھ اس عظیم ظہور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے جو ان فتنوں کا دور پائے گا وہ اس میں ہدایت کا چراغ لے کر بڑھے گا اور نیک لوگوں، نبی اور ائمہ علیہ السلام کی راہ و روش پر قدم اٹھائے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس عظیم مصلح کے لائحہ عمل کو چند مختصر لیکن پربانی جملوں میں بیان فرماتے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ تاکہ بندھی ہوئی گرہوں کو کھول دے اور بندوں، ملتوں اور اسیر لوگوں کو آزاد کر دے اور حسب ضرورت جڑے ہوئے کو توڑے اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑے۔ وہ کچھ مدت لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگا، کھوج لگانے والے پہم نظریں جمانے کے باوجود اس کے نقش قدم کو نہ دیکھ سکیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تعبیرات مکمل طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر صادق آتی ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالیں گے، اسیر مظلوموں کو آزاد کریں گے، ظالموں کی شوکت کو تہوبالا کریں گے، ان کی جمعیت کو تتر بتر کریں گے اور ایک طویل مدت تک پردہ غیبت میں رہیں گے، یہاں تک کہ تیز ترار کھوجی بھی ان کا کھوج نہیں لگا پائیں گے۔ نہج البلاغہ کے کچھ شارحین نے مندرجہ بالا جملوں کی تفسیر کے سلسلے میں چند دوسرے امکانات
بھی بیان کیے ہیں، لیکن چونکہ وہ درخور اتنا نہیں، لہٰذا ان سے صرف نظر کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید جو کہ امامت سے مربوط بہت سے مسائل میں تعصب برتتے ہیں، مذکورہ عبارت کی تشریح میں اس بات کا تصریح سواد رے یہ ہے، اس بات کی تصریح کرتے ہیں۔ یہاں پر عربی کا ایک جملہ ہے، ترجمہ نہیں ہے، نہیں تو میں وہ پڑھ دیتی، میں کوشش کرتی ہوں کہ مناسب پڑھ سکوں۔ وَإِنَّا مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ کے جملے سے مہدی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود ہیں، اور وہ اس میں بیان شدہ صفات کو حضرت علیہ السلام سے پر صادق جانتے ہیں۔ ہر چند موصوف امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ ان کی ولادت آخری زمانے میں ہوگی، اور حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 128۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس حصے کے اختتام پر حضرت حجت علیہ السلام کے احباب، اصحاب اور ساتھیوں کے اوصاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت ایک قوم کو اس طرح تیز اور آمادہ کیا جائے گا کہ جس طرح لوہار تلوار کی دھار تیز کرتا ہے، قرآن سے ان کی آنکھوں میں جلا پیدا کی جائے گی اور اس کے مطالب ان کے کانوں میں پڑتے رہیں گے، اور حکمت کے چھلکتے ہوئے ساغر انہیں صبح و شام پلائے جائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ان پرمانی جملوں سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ اس عظیم اور منصف پیشوا کے اصحاب شجاع، بیدار اور باخبر ہیں، اور بہت پہلے سے ہی تیار کر دیے گئے ہیں، اور ان کی تیاری کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ ان کے قلوب قرآنی آیات اور کلمات الہی کی تفسیر کے ذریعے روشن ہیں، اور صبح و مساء تازہ مشقیں کرائی جاتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ کس نے انہیں پہلے ہی تیار کیا ہے، کیا خود انہوں نے یا ان کے معلمین اور استادوں نے جو ان صلاحیتوں کے پروان چڑھانے پر مامور ہیں، یا یہ ان کے غائب پیشوا کے ساتھ ان کے معنوی تعلق کی بدولت ہے، صحیح طور پر ہم پر واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے عظیم انقلاب کی راہ میں ساتھ دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور بقول ابن ابی الحدید یہ عارفوں کا وہ گروہ ہے جن کے وجود میں زہد، حکمت اور شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور ان جیسے افراد ہی خدا کے برگزیدہ ولی کے ساتھ ہونے کے لائق ہیں۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 129۔ اور جو کچھ خطبے کے اس حصے میں بیان ہوا ہے، اس کے مجموعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام مسلمانوں کو تیرگیوں کے آشکار ہونے کے بعد ایک بہت روشن مستقبل کی نوید دیتے ہیں، ایسا مستقبل جو حضرت علیہ السلام کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مضبوط ہاتھوں کے ذریعے رقم ہوگا، اور ان کے جمال پرنور کے طلوع ہوتے ہی تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ، ہیڈنگ ہے مہدی موعود کا ظہور و قیام یقینی ہے۔ لکھا ہے کہ خطبہ شریفہ میں چند دوسرے خطبات کی مانند مہدی موعود کے ظہور کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ یہ وہ بشارتیں ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول متواتر روایات میں ہم تک پہنچی ہیں، اور اسی وجہ سے شیعہ اور سنی تمام علماء اسلام اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں بجز چند گمراہ فکر کے حامل افراد کہ وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اہل سنت کے بعض معروف علماء نے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق روایات کے تواتر کے عنوان کے تحت ایک یا ایک سے زائد کتابیں تحریر کی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول بہت سی روایات کی مانند اس خطبے سے دو اہم
امور کا استفادہ ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ مقدس ظہور جو کہ ظلم کی بساط کو لپیٹنے اور توحید و عدل کو پھیلانے کی خاطر ہے، اس وقت ہوگا کہ جب تمام جہان فساد سے بھر جائے گا، یعنی انسان ظلم و ستم سے تھک جائیں گے اور اصلاح کے راستے بند ہو چکے ہوں گے۔ تمام بشری قوانین اور مکاتب فکر اپنی بے بسی کا عملی ثبوت دیں گے، اور یہی امر لوگوں کو الہی حکومت کو قبول کرنے پر زیادہ سے زیادہ آمادہ کرے گا۔ دوسرا امر یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عظیم انسانی و عالمی منصوبے کو عملی شکل دینے والے ان کے اصحاب عالم، باخبر، شجاع، باہمت، خیرخواہ، مہربان اور چوکنے ہیں۔ اس مختصر بحث کو کتاب مسند احمد بن حنبل میں معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سعید خدری نے کی حدیث پر ختم کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ ہم پڑھیں کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ زمین ظلم و جور و ستم سے نہ بھر جائے۔ پھر میری اطرت یا میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک مرد خروج کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ حوالہ ہے مسند احمد حنبل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36، اور پھر لکھا ہے کہ یہی حدیث سنن ابی داؤد میں مختصر سے فرق کے ساتھ بھی بیان ہوئی ہے۔ حوالہ ہے سنن ابی داؤد، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152۔ اور اب آئیے ہم پیج آگے ہیں 572 پر، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس خطبہ 150 کا دوسرا حصہ، اور یہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ لکھا ہے منہا وطال آمدو بہم، اور ختم ہو رہا ہے بے امر واعظہم۔ اسی خطبے کا ایک جز انہیں طولانی مدت تک مہلت دی گئی ہے تاکہ ان کی رسوائی اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے اور نعمتوں میں تغیر و تبدل کے مستحق بن جائیں، یہاں تک کہ جب ان کی مدت ختم ہوگی اور ایک فتنہ انگیز جماعت فتنوں کا سہارا لے کر بڑھی اور جنگ کی تخم پاشیوں کے لیے کھڑی ہو گئی، تو اس وقت ایمان لانے والے اپنے صبر اور استقامت سے اللہ پر احسان نہیں جتاتے تھے اور ناحق کی راہ میں جان دینا کوئی بڑا کارنامہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب قضائے الہی سے سختیوں کا زمانہ ختم ہو گیا تو انہوں نے بصیرت کے ساتھ تلواریں اٹھا لیں اور اپنے واعظ کے حکم سے قیام کیا، اپنے رب کے احکام کی اطاعت کرنے لگے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر دوسرے حصے کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ لکھا ہے کہ خطبے کے اس حصے کی تشریح کے سلسلے میں نہج البلاغہ کے شارحین نے مختلف انداز اپنائے ہیں، کیونکہ اس خطبے میں جو اوصاف اور ضمیریں موجود ہیں وہ آپس میں ہم آہنگ معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض شارحین نے کچھ جملوں کو تقدیر میں لکھتے قاف دالیرے تقدیر میں رکھا ہے، اور اس غیر آہنگی اور بے ربطی کا سبب سید رضی مرحوم کا خطبات کے فقط خاص حصوں کو ذکر کرنا ہے۔ اگر مرحوم سید رضی پورے خطبے نقل کرتے تو شاید یہ بے ربطی اور غیر آہنگی نظر نہ آتی۔ پیج 573۔ اب لکھا ہے کہ بہرحال اس حصے کی تفسیر میں جو زیادہ مناسب ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام کی نگاہ دور جاہلیت اور اس کے بعد ظہور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے افراد کی جانب تھی، اور اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے اس زمانے کے لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے: گمراہ افراد، ضعیف الایمان افراد اور شجاع اور قوی الایمان مومنین۔ پہلے گروہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہیں طولانی مدت تک مہلت دی گئی تاکہ ان کی رسوائی اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے اور نعمتوں میں تغیر و تبدل کے مستحق بن جائیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بلا شبہ کبھی کبھی خداوند عالم ایسے لوگوں کو جو اپنے گناہوں اور سرکشی پر مصر اور ڈٹے ہوئے ہوں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان کی رسوائی اوج پر پہنچ جائے اور وہ مستحق عذاب الہی ہو جائیں۔ آیات قرآنی میں بھی مختلف مقامات پر ان کی جانب اشارہ ملتا ہے اور اس کے کیفر کو استدراجی کیفر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دوسرے اور تیسرے گروہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان پہلے گروہ کی مدت ختم ہو گئی اور ایک فتنہ انگیز جماعت فتنوں کا سہارا لے کر بڑھی اور جنگ کی
تخم پاشیوں کے لیے کھڑی ہو گئی تو اس وقت ایمان لانے والے دوسرے گروہ اپنے صبر اور استقامت سے اللہ پر احسان نہیں جتاتے تھے اور نہ حق کی راہ میں جان دینا کوئی بڑا کارنامہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب قضائے الہی سے سختیوں کا زمانہ ختم ہو گیا تو انہوں نے بصیرت کے ساتھ تلواریں اٹھا لیں اور اپنے وائز کے حکم سے قیام کیا اور اپنے رب کے احکام کی اطاعت کرنے لگے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یوں یہ تین گروہ جو کہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے راستوں پر نکل پڑتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے کچھ شارحین نے انہیں دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے اور اس طرح قوم الی الفطر کے جملے کو ان صالحین کی جانب اشارہ قرار دیتے ہیں جو جدا گانہ حیثیت میں فتنہ و فساد کے مقابل خاموش رہتے ہیں اور حالت تقیہ میں رہتے ہیں یہاں تک کہ قیام کا مناسب وقت آ پہنچے، اور یہ شارحین لم یمنو کے جملے کو ان کا معطوف قرار دیتے ہیں، میم عین توئے واو فے، معطوف قرار دیتے ہیں اس بارے میں کہ یہ قوم اور گروہ کون ہیں، کب قیام کریں گے اور ان کی قیادت کرنے والا کون ہے۔ نہج البلاغہ کے شارحین کی تفسیریں مختلف ہیں۔ بعض کی رائے میں اس گروہ کا تعلق بنی امیہ کے دور سے ہے جو سب سے پہلے تمام اسلامی مملکتوں پر اپنا تسلط جما لیں گے، نیک اور پاک طینت افراد کو اجتماعی زندگی سے کٹ کر رہنے پر مجبور کر دیں گے اور مظلوموں کی آوازوں کو خاموش کر دیں گے، لیکن پھر ایک گروہ ان کے خلاف قیام کرے گا، ان کی حکومت کو تہو بالا کر دے گا اور انہیں تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دے گا۔ کچھ دوسرے شارحین کی رائے کے مطابق یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے یار و انصار ہیں جو ظلم، فساد، تباہی، خدا سے بیگانگی کے دور کے بعد اپنے پیشوا کے حکم سے قیام کریں گے اور جہان کو کہ جس میں ظلم و جور کا دورہ ہوگا عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن خطبے کے بعد کے حصوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین گروہ وہ افراد ہیں جو عصر جاہلیت میں رہ رہے تھے، ان میں سے ایک گروہ فساد کی راہ پر چل نکلا تھا اور دوسرا گروہ سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور آخرکار مخلص اور نیک افراد کا ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر کمر کس لی، اپنا تن من دھن ان پر قربان کر دیا اور ان کی بدولت ہر جگہ اسلام کی حاکمیت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ عربی کا یہ چھوٹا سا جملہ حملو بصائرو، ہجے کر دیتے ہیں، ہے میں ڈیم چہ والا ہے، میم لام واو، حملو بصائرہم علی اسیافہم، انہوں نے بصیرت کے ساتھ تلواریں اٹھا لی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا جملہ ایک خوبصورت تعبیر ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اسلامی جنگوں کی اساس آگاہی اور بصیرت ہونی چاہیے، اور علم و بصیرت پر مبنی جنگ عسکریت پسندی پر مقدم ہے۔ اور اب ہم پیج 575 پہ آ گئے ہیں، یہاں ہم خطبے کا تیسرا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سٹارٹ ہوتا ہے حتی اذا قبض اللہ، یہاں سے، اور ختم ہوتا ہے کہ للدین مبائنین، جب، اور ترجمہ ہے کہ جب اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ایک گروہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور گمراہی کی راہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اپنے غلط سلط عقیدوں پر بھروسہ کر بیٹھا۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگا، اور جن وسیلوں سے اسے مودت کا حکم دیا گیا تھا انہیں چھوڑ بیٹھا، اور اس نے خلافت و ولایت کی عمارت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں جملے کو، اسے مودت کا حکم دیا گیا، انہیں چھوڑ بیٹھا، اور اس نے خلافت و ولایت کی عمارت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو کہ اس کی جگہ نہ تھی۔ یہی تو تمام خطاؤں کا مخزن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہیں۔ وہ حیرت و پریشانی میں سرگرداں اور آل فرعون کی طرح گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑے تھے۔ کچھ تو آخرت سے کٹ کر دنیا کی طرف متوجہ
متوجہ تھے اور کچھ حق سے منہ موڑ کر دین چھوڑ چکے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے دور جاہلیت کے اقدار کی جانب واپسی۔ پچھلی بحث میں دور جاہلیت اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے ظہور پر گفتگو ہوئی تھی۔ اس حصے میں امام علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانے کی جانب اشارہ کیا ہے اور اس دور کی نہایت واضح تصویر کشی فرماتے ہیں، پردوں کو ہٹا کر حقیقت کو روشن کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ کیفیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں قیام یوں ہی برقرار تھی کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ایک گروہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور گمراہی کی راہوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور وہ اپنے غلط سلط عقیدوں پر بھروسہ کر بیٹھا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بیگانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے لگا اور جن وسیلوں سے اسے مودت کا حکم دیا گیا تھا انہیں چھوڑ بیٹھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب جو یہ ورڈ ہے رجع قوم العقاب کے جملے سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کا اثر جاہلیت کی جانب پلٹنا اور اس دور کی اقتدار کو پھر سے زندہ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں بدطینت افراد معاشرے میں مختلف منصبوں پر براجمان ہو گئے اور پاک طینت افراد کو ہٹا دیا گیا۔ دنیا پرستی بالکل عیاں ہو گئی تھی اور اسلامی بیت المال جو کہ تمام لوگوں سے متعلق تھا ایک مخصوص طبقے کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ غالت ہم السبل کا جملہ اس اختلاف رائے کی جانب اشارہ ہے جو بعد رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود میں آیا اور بہت سونے اسلام کے محکمات کی اپنے ذاتی ذوق اور ذاتی مفادات کے مطابق تفسیر کی اور یہ عمل بہت سو کی گمراہی کا موجب بنا، اور گمراہی جسے مولا علیہ السلام نے ہلاکت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد ورڈ ہے اتکلو علل ولائج سے مراد یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے غیروں اور منافقوں کو اپنا محرم راز بنایا۔ پھر لکھا ہے کہ وصلو غیر الرحم، یہ جو اس کا جملہ ہے وہ اس آیت جو کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے رسول تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا اپنے قرابت داروں اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے سوا، اس کی جانب اشارہ ہے جنہیں یہاں پہ ختم ہو گیا مودت کے سوا، یہاں پر سورہ شورى کی آیت 23 کا ترجمہ ختم ہوا۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ تم یہ اس کی جانب اشارہ ہے جنہیں ایک گروہ نے چھوڑ کر ان کے غیر سے تعلق جوڑ لیا، یعنی یہ جو مولا کا یہ جملہ ہے وہ اس آیت سے اس جانب اشارہ ہے یہاں پر۔ اس کے بعد لکھا ہے حجرو کا جملہ اس گزشتہ معنی ہی کی تاکید کے طور پر آیا ہے، یعنی وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے مودت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے پر مامور تھے، لیکن انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور غیروں کے پیروکار بن گئے۔ ہم پیج 577 پہ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اور مزید صراحت کے ساتھ مسئلہ خلافت اور اس کی اساس و بنیاد میں تبدیلی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے خلافت و ولایت کی عمارت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ نہ تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار کبھی صراحت کے ساتھ تو کبھی کنائے کے ساتھ کے ذریعے اپنے جانشین کا تعین کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے بعد قرآن اور میری اطرت کا دامن نہ چھوڑنا، لیکن افسوس کہ اس کے باوجود ان لوگوں نے خلافت و ولایت کی عمارت کو ویران کر دیا اور دوسری جگہ پر خلافت کی کمزور اور لرزتی ہوئی عمارت بنا ڈالی۔ خطبے کے آخری حصوں میں امام علیہ السلام اس گروہ کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ جو اس تغیر اور دگرگونی کا اصل سبب تھا۔ چنانچہ مولا کا کلام کہ یہی تو تمام خطاؤں کا مخزن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہیں، وہ حیرت و پریشانی میں سرگرداں اور آل فرعون کی طرح گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑے تھے۔ کچھ تو آخرت سے کٹ کر دنیا کی طرف متوجہ تھے اور کچھ حق سے منہ موڑ کر دین چھوڑ چکے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان افراد کے یہ 5 اوصاف اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ واضح ہو جائے کہ ان لوگوں کے اعمال و افکار سرے ہی سے خراب تھے۔ یہ فاسد و مفسد، مست اور مغرور، دنیا پرست اور حق سے
بیگانہ لوگ تھے۔ ہم آگے ہیں پیج 578 پر، لکھا ہے مذکورہ توصیف میں مولا علیہ السلام نے آل فرعون سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آل فرعون کی ایک خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے عوام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک گروہ قبطیوں، قاف بے توئے یہ واو نون غنہ قبطیوں کا تھا، اور دوسرا گروہ سبتیوں، سین بے توئے یہ واو نون غنہ کا، یا دوسرے الفاظ میں آل فرعون اور بنی اسرائیل۔ اور اس کے بعد لکھا ہے پہلے گروہ نے مصر کی سرزمین میں تمام اختیارات اور مراعات اپنے لیے مخصوص کر دی، اور دوسرے گروہ کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو اسیر بنایا اور زمین پر حد سے زیادہ فساد پھیلایا، جیسا کہ قرآن اس کی حکایت کرتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 4 ترجمہ کہ بے شک فرعون نے مصر کی سرزمین میں بہت سر اٹھایا تھا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو عاجز کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرا دیتا تھا اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ بھی مفسدوں میں تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دور جاہلیت کے منافقوں نے اسی سنت فرعونی کو اپنایا۔ بنی امیہ کے دور میں اسلامی مملکت کی تمام مراعات انہی سے مخصوص تھیں، اور شیعان علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے مخلصوں کو جہاں دیکھا قتل کر ڈالتے یا زندان کی کال کوٹری میں ڈال دیتے تھے۔ انہوں نے اسلامی دنیا کی قضا کو فسادات سے بھر دیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ منقطع الی الدنیا، اس جانب اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ باضابطہ طور پر دنیا پرستی کی جانب مائل ہوا۔ ان کے عالی شان محلات آسمان کو چھو رہے تھے، اور ان کی امیرانہ زندگی کسرا اور قیصر کے طرز زندگی کی یاد دلاتی تھی، لیکن ان کے ساتھیوں میں کچھ ایسے زہد فروش بھی تھے جو بظاہر دنیا میں رغبت نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر دیا۔ ان کے مفاد میں حدیثیں گڑھا کرتے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے قبیح اور شرم آور اعمال کی توجیہ و تعویل پیش کیا کرتے تھے، جن کے مصادیق سب پر واضح ہیں۔ اور اب آئیے پیج 579 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بس اب ہمارے پاس یہ 2-3 صفحات رہ گئے پڑھنے کے لیے۔ نکتے میں ہیڈنگ ہے ولایت سے روگردانی کرنے والوں کا انجام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ خطبہ ان قوی ترین خطبات میں سے ایک ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے مسئلے کا دفاع کرتے ہیں، اگرچہ نہج البلاغہ کے کچھ شارحین اس خطبے کے سرسری گزر گئے۔ امام علیہ السلام صراحت کے ساتھ اس خطبے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جاہلیت کا دور پھر سے زندہ ہو گیا، جس کی اساس ولایت کو اہل بیت علیہ السلام سے جدا رکھنا اور اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کو نظر انداز کرنا تھا، اور اس بارے میں خوش فہمی پر مبنی فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے یعنی کہ صحابہ نے بریکٹ میں لکھا ہے انہوں نے نون سواد نس کے مقابل اجتہاد کیا ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق عمل میں مصلحت نہیں جانتے تھے۔ بہرحال اس مارکے کی آگ بھڑکانے والے اثر جاہلیت کے جانے پہچانے مہرے اور ابو سفیان اور اس کے ساتھی جیسے دشمن تھے، جنہوں نے دھیرے دھیرے اسلامی خلافت میں نفوذ کر لیا۔ شروع میں تو یہ لوگ پس منظر میں تھے اور آخر کار کھل کر سامنے آ گئے اور تمام چیزیں اپنے اختیار میں لے لیں اور ایسی تباہی مچائی کہ تاریخ بشریت میں جس کی نظیر ملتی ہی نہیں، یا اگر ہے تو کم ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے مسئلے اور پہلے خلفاء کے سلسلے میں خاص تعصب رکھتے ہیں، صراحت کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ اس خطبے میں امام علیہ السلام کا مطمع نظر مسئلہ خلافت و ولایت ہے، لیکن موصوف اسے بنی امیہ کے زمانے سے مخصوص کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو ورڈ عربی کا ہے کہ حتی اذا قبض اللہ رسولہ کے جملے کو رجع قوم علی الاعقاب کے جملے سے جدا کر دیا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 40 سال کے بعد کے عرصے پر
تھوپ دیا. اور پھر یہاں پہ حوالہ لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید کے قول کی تفصیل اس کے اعتراضات اور کمزور توجیحات کو اس کی کتاب شرح نہج البلاغہ جلد 9 صفحہ 134 کے بعد ملاحظہ فرمائیے. پھر لکھا ہے کہ وہی توجیہ جس کا کھوکھلا پن سب پر نمایاں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کے کلام کی تصریح یا اس کا ظاہر یہ ہے کہ دور جاہلیت کی طرف پلٹنے کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد ہوا، اور تاریخ بھی بتلائی ہے کہ بنی امیہ کے جرائم کا بیج خلفاء کے دور میں ہی بویا گیا. پیج 580 پہ آ گئے ہم. قابل توجہ بات یہ ہے کہ صحیح بخاری جو کہ اہل سنت کی معتبر ترین کتب احادیث میں سے ہے، اس میں بھی اسی نقطے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد پیش آنے والے دردناک حوادث کی خبر دی تھی. ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے ایک گروہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے قریب آنا چاہے گا، لیکن انہیں دھکیل دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے اصحاب ہیں. جواب ملے گا کہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کچھ نہیں کیا. یہ پچھلے پاؤں پھر گئے اور دور جاہلیت کے طور طریقے اپنا لیے. حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 165، اور حوالہ ہے باب ما جاء فی حوض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد لکھا ہے کہ عربی کا ایک ورڈ ہے، لکھا ہے کہ ارتددو کا جملہ قابل غور ہے. اس کے بعد چلتے ہیں، لکھا ہے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ صحیح بخاری میں اس سلسلے میں کئی روایتیں نقل ہوئی ہیں جو کہ سبھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے بعد اپنے بعض اصحاب کے اعمال و افعال سے متعلق فکر مند تھے، اور یہ مطلب اس خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے بیان کیے گئے دردناک حوادث کی واضح طور پر تائید کرتا ہے. در حقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس فرمان کے ذریعے تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہوشیار رہیں. ہر قسم کی خلاف ورزی کا روز قیامت حساب و کتاب ہوگا، اور کوشش کریں کہ اس گروہ کے زمرے میں داخل نہ ہوں. پھر اگلی ہیڈنگ ہے لاسٹ کے حسن اختتام، کہ اس کتاب کی 5ویں جلد کا اختتام خطبہ 150 پر ہوا. اس جلد کا آخری حصہ بطور خاص دلچسپ اور خوبصورت تھا. کیوں؟ اس میں ایام ولایت، ایام عظام ولایت اہل بیت علیہ السلام سے متعلق باتیں تھیں. وہی ولایت جو کہ صراط مستقیم، نجات کا راستہ اور ہر قسم کی گمراہی اور خطا سے روکنے والی ہے. خدایا ہمیں اس کی ولایت پر قائم رکھ، ان کی ولایت کے ساتھ محشور فرما، اور ہمیں ان کے حقیقی پیروکاروں میں سے قرار دے. انکا حمید مجید و بالاجابت جدیر و علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. پھر ملیں گے اگلی کتاب کے ساتھ. والیوم جو 6 ہے وہ ڈاکٹر بطول پڑھیں گے، اور پھر والیوم 7 میں میں اور آپ مل کر بیٹھیں گے، اسی طرح پڑھیں گے. اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.